وبركاته. الحمد لله رب العالمين، جزا الله محمد ما وحده صلى الله عليه وسلم. اللہ جل جلالہ و من والہ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک عظیم الشان نعمت دے کر دنیا میں بھیجا ہے. وہ نعمت کلمے والی نعمت ہے، وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے. ہم نے اللہ سے درخواست نہیں کی تھی، اللہ سے پوچھے نہیں تھے، بلکہ بغیر مانگے بغیر پوچھے اللہ نے ہمیں یہ بڑی نعمت دی ہے، جس کو میں آپ نے بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں. جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کو بھلا کر زندگی ہماری گزر رہی ہے. ساری امت اس پر ہمیں یہ جاننا ہے کہ کس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تھا، کس مقصد کو دے کر، کس ذمہ داری کو دے کر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، اور دنیا میں آنے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں. عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے سارے روحوں کو جمع کر کر آدم نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری جو انسان آنے والے ہیں ان تمام کو جمع کر، سارے انسانیت کو، سارے انسانوں کو جمع کر کر سوال کیا تھا. اللہ رب العزت نے سامنے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ سوال کیے کہ آپ کو پالنے والا، آپ کے ضرورتوں کو پورا کرنے والا، آپ کا پالنہار کون ہے؟ تو ہم سب نے جواب دیا تھا، اے بارک تعالیٰ بے شک آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہمارے ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، سب کچھ آپ ہی کرنے والے ہیں. اللہ سامنے تھے، جواب دینا آسان تھا. اللہ نے فرمایا میں ایسی جگہ بھیجتا ہوں جہاں میں نظر نہیں آتا، وہاں جا کر میری مان کر آ جانا، یہ اصل کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. جو وعدہ ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا، اللہ نے اسی لیے دنیا بنائی، اسی لیے فرمایا میں وہ جگہ نظر نہیں آتا جہاں میں آپ کو بھیج رہا ہوں، وہاں جا کر ان باتوں کو عملی طور پر آپ کو کرنا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. وہاں جا کر حقیقت میں اسے کہنا ہے اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو لانا ہے. تو اللہ نے امتحان کے لیے، پرکھنے کے لیے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے. سب کو ایک ایک وقت دے کر بھیجا ہے. کسی کو 10 سال کا وقت، کسی کو 20 سال کا وقت، کسی کو 40، کسی کو 50، کسی کو 60 سال. ایسا وقت دے کر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. میں پہچانوں کون میرا بندہ، جا کر دنیا میں دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہوا، دنیا کے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، آبا و اجداد کے ساتھ رہتے ہوئے، مال و دولت کو دیکھ کر کون وہاں جا کر کون ان باتوں پر ثابت قدم کے ساتھ کھڑے رہ کر عمل کریں گے اور موت تک اسی پر قائم رہیں گے استقامت کے ساتھ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے آپ کو یہ زندگی دے کر بھیجی ہے. اللہ نے زندگی ایک نعمت ہے اللہ کی، اور ایمان بھی ایک نعمت ہے. جس طرح دیا ہے، جس طرح وعدہ کر کر آئے ہیں، اس وعدے کو بچا کر لے کر جانا اصل کامیابی ہے.
تو اسی لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجے ہیں. سب ایک سفر میں ہیں، جو سفر اللہ کے یہاں سے شروع ہوا اور کہاں جا کر ختم ہوتا، اللہ کے پاس جا کر ختم ہو جائے گا. یہ درمیانی جو کا وقت ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے، اللہ کے پاس جو وعدہ کر کر آئے تھے اسے پورا کرنے کا وقت ہے. ہم نے آ کر دنیا کی چیزوں کو دیکھا، دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارا دل بدل گیا. اسی لیے وقتاً فوقتاً اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. آخر میں میرے اور آپ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی دعوت لے کر آئے تھے جو ہم نے وعدہ کر کر آیا تھا. دیکھو تم نے تو وعدہ کر کر آئے تھے، اس وعدے کو بھول کر زندگی گزار رہے ہو. پھر یاد دلانے کے لیے رحمت بن کر دو جہان کے سردار آئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام اسی بات کی دعوت دینے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری جو کامیابی ہے، چاہے تم مال والے ہو، چاہے تم غریب ہو، چاہے تم جھوپڑی میں رہنے والے ہو، چاہے تم بنگلوں میں رہنے والے ہو، چاہے تمہارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں موجود ہوں، چاہے تمہارے پاس کوئی گاڑی نہیں موجود ہو، ان سارے اسباب میں رہتے ہوئے کامیابی کا جو معیار اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو بتایا ہے وہ ایمان ہے، وہ کلمہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کامیابی کے معیار کو مال کے ساتھ نہیں جوڑا، اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا، چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا، بیوی بچوں کے ساتھ نہیں جوڑا، آپ کا خاص گھر ہو اس کے ساتھ نہیں جوڑا، آپ کے پاس جھوپڑی ہو اس کے ساتھ نہیں جوڑا، آپ کھاتے ہو یا نہ کھاتے ہو اس کے ساتھ کامیابی کا معیار کو نہیں جوڑا، بلکہ کامیابی کے معیار کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے. تو اسی لیے بھلائی ہماری اس میں ہے، عقل مندی اس میں ہے. چالاکی، آج کہتے ہیں چالاکی، اسے کمانا چالاکی ہے، بینک بیلنس انکریز کرنا چالاکی ہے، ایک میرا خود کا بنگلہ ہو جائے اس میں چالاکی ہے، ایک اچھی گاڑی میرے پاس آ جائے اس میں میری چالاکی ہے. یہ بالکل غلط ہے، کم عقلی کی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. تو ہم سب کو موت کی